الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حمد و ثناء رب ذوالجلال اور ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات، فخر موجودات، شافع روز جزا، محبوب رب اولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد آج کی یہ عفت مآب تقریب جو آستان عظمت نشان آستانہ علیہ حسین آباد شریف پر جمعہ شریف کے پاکیزہ حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اس پاکیزہ نشست کو باقی برکتوں کے ساتھ ساتھ دو کمال کی برکتیں یہ بھی حاصل ہیں کہ آج رات جو گزری وہ معراج شریف کی رات ہے، اور آج کا دن جو ہے یہ اسی رات سے منسوب ہے۔ شب معراج بھی ایک لحاظ سے امت کی عید کی رات ہے، اور جمعے کا دن بھی شریعت کی روشنی میں مسلمان امتی کے لیے عید کی حیثیت رکھتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا: الجمعۃ حج المساکین، کہ جمعہ غریب بندے کے لیے حج کی حیثیت رکھتا ہے، اور آپ اچھی طرح جانتے ہو حج بھی عید والے دن اور ساتھ والے دن میں پڑھا جاتا ہے۔ وہ بقرہ عید کے دن ہوتے ہیں، یہ جمعہ حج المساکین ہے، یعنی جو خوشیاں، جو خوش نصیبیاں بندے کو حج پہ جا کے نصیب ہوتی ہیں، اگر غریب وہاں نہ جا سکے، وہ ادب کے ساتھ جمعہ ادا کرے، اللہ تعالیٰ وہ خوش بختیاں اسے جمعے کے صدقے عطا فرما دیں۔ عید سادہ لفظوں میں خوشی کی گھڑی کا نام ہوتا ہے، اور خوش بندہ دو وجہ سے ہمیشہ ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ اسے کوئی نعمت ملے، دوسرا یہ کہ اس کی کوئی تکلیف دور ہو جائے۔ جتنی بھی بات گھما پھرا کے لے آئیں، خوشی کی دو ہی وجہ ہوتی ہیں۔ ایک وجہ ہوتی ہے اس کی تکلیف دور ہو،
دوسری وجہ ہوتی ہے اسے کوئی انعام یا نعمت ملے۔ معراج کی رات بھی مسلمانوں کے لیے عید کی گھڑی ہے، اس لیے کہ اس رات میں انہیں گناہوں کی مصیبت سے نجات ملی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حضور کی سفارش سے بخشش کی خیرات ملی ہے۔ اور جمعے کے دن کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ سرکار کا فرمان ہے جب میرا امتی ادب کے ساتھ جمعہ ادا کرتا ہے تو پچھلے ہفتے میں اس نے جتنے صغیرہ گناہ کیے ہوتے ہیں اللہ کریم اسے ہر گناہ کی معافی عطا فرما دیتا۔ تو آج کی یہ محفل دوہری دوہری نسبتوں والی، دوہری دوہری خوشیوں والی ہے۔ یقیناً اس میں یہ دعا کرنا ہمارا حق ہے کہ مالک ان دوہری دوہری نسبتوں کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما اور ہمیں اپنی بارگاہ سے بخشش اور اپنی بارگاہ سے اپنی رضا والی نعمت سے مالا مال فرما۔ معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی مبارک، آپ کی شان مبارک، آپ کی عظمتوں اور بلندیوں کے حوالے سے ایسا کمال کا اصول رکھا ہے کہ حضور کی عزت و عظمت کا کوئی پہلو ایسا نہیں جسے رب نے قرآن مجید میں بیان نہیں فرما دیا ہو۔ میرے آقا کی سیرت و کردار، آقا کی بلندی و رفت، آقا کا اٹھنا بیٹھنا، آقا کا بولنا لیٹنا، آقا کا آنکھیں بند کرنا اور آنکھیں کھولنا، آقا کی گفتار اور رفتار، جو چیز بھی آپ ڈھونڈنا چاہیں، اب آنکھ اچھی ہونی چاہیے، سوچ مثبت ہونی چاہیے۔ اندھے کو تو پھر سورج بھی نظر نہیں آتا، اگر اچھی آنکھ اور سوچ مثبت نصیب ہو جائے تو حضور کی ساری زندگی مبارک میرے مالک نے قرآن کی بے مثل آیتوں میں واضح فرما دی ہے۔ تبھی تو سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتی تھیں کہ کانا خلقہل قرآن، کہ لوگوں قرآن کو اگر کسی وجود کی صورت میں دیکھنا ہو تو وہ حضور کا وجود نظر آتا ہے، اور حضور کے وجود کو کسی کتاب کی صورت میں دیکھنا چاہو تو وہ اللہ کا قرآن نظر آتا ہے۔ اب یہ بات نصیب کی ہے کہ کون اس سمندر سے کتنا حصہ لیتا ہے، کس کے پاس سنبھالنے کے لیے کتنا بڑا برتن ہے۔ جتنا بڑا برتن کسی کے پاس ہے وہ اتنا زیادہ لنگر قرآن کے سمندر سے حاصل کر لیتا ہے۔ تو جب قرآن میں حضور کی زندگی کے ہر لمحے کے حوالے سے رہنمائی ہے تو پھر یقینی امر تھا کہ وہ لمحہ جس میں حضور کی عظمتیں اتنی کھلیں، حضور کی عزتیں اتنی کھلیں، حضور کی بلندیاں اتنی کھلیں کہ اس لمحے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء تحقیق و تفسیر نے، اولیاء کاملین نے، اصحاب و اہل بیت نے، تابعین و تبع تابعین نے اس لمحے کو صرف لمحہ نہیں کہا بلکہ حضور کا معراج قرار دیا، حضور کا معراج قرار دیا۔ جب زندگی کا ہر لمحہ قرآن دکھا رہا ہے تو یہ کیسے ممکن تھا کہ جو حضور کے لمحوں میں سے کمال کا لمحہ ہو،
جو زندگی میں عروج کا لمحہ ہو، قرآن اس کے حوالے سے رہنمائی نہ کرے، یہ ناممکنات میں سے تھا۔ اس لیے قرآن نے اس خاص لمحے کی عزت و عظمت، حضور کی اس معراج والی کیفیت و بے مثلیت کو پھر ایک جگہ پہ نہیں، دو جگہ پہ نہیں، تین جگہ پہ نہیں، فقیر گنتی بھی نہیں کر سکتا، قرآن مجید میں اتنی مقامات پر اللہ نے اپنے حبیب کے معراج کی حقیقتوں کو کھول کھول کے بیان فرمایا ہوا۔ ہر مقام بے مثال ہے، ہر آیت بے مثال ہے، ہر رنگ بے مثال ہے، اور اللہ کے پاک کلام کا ہر انداز بے مثال ہے۔ کوئی آیت لے لو جس میں ذکر معراج ہے، اپنی جگہ وہ حسن بے مثال رکھتی ہے، لیکن میں نے جس مقام سے آیہ مبارکہ کو تلاوت کیا ہے، اس مقام میں دو حسن ایسے ہیں جو قرآن مجید میں باقی جتنے مقامات پر حضور کا معراج بیان ہوا ہے وہ ان میں نہیں ہے، اگرچہ ان کے رنگ اپنی جگہ پہ بے مثال ہے، لا ریب و بے عیب ہے، عظمت و رفت سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن جو دو خاص رنگ اس مقام کو حاصل ہیں وہ پورے قرآن میں کسی اور ایسے مقام کو حاصل نہیں جہاں حضور کا معراج بیان ہوا ہے۔ اور وہ رنگ کیا ہیں سن لیجئے۔ پہلا رنگ تو یہ ہے کہ باقی جہاں بھی ذکر معراج آیا ہے، کہیں ایک آیت میں آیا، کہیں دو آیتوں میں آیا، کہیں تین آیتوں میں کھل کے آیا، کہیں چار آیتوں میں آیا، اس مقام کو انوکھا حسن یہ حاصل ہے کہ اس مقام پر اللہ نے کم و بیش پوری صورت میں محمد عربی کا معراج بیان فرمایا۔ تو پہلا حسن تو یہ ہے کہ تفصیل بہت زیادہ ہے اس مقام پر حضور کے معراج کے بیان کے حوالے سے، اور دوسرا حسن اس سے بھی یکتا ہے، اس سے بھی بے مثال ہے۔ باقی جہاں بھی حضور کے معراج کا ذکر آیا ہے، صرف معراج شریف کا بیان آیا ہے، یعنی اس طرح شروع ہوا، اس طرح دیا گیا، یہ عطا کیا گیا۔ جدھر بھی جاؤ، جہاں بھی آیت معراج یا معراج کے حوالے سے کچھ الفاظ یا مفاہیم ملتے ہیں، وہاں صرف معراج بیان ہوا ہے۔ اس مقام میں حسن کی حد یہ ہے کہ وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا سے جب اللہ نے معراج شروع کیا ہے تو کمال یہ ہو گئی ہے کہ یہاں معراج کا بیان بھی آیا ہے، اور معراج کے بیان کے ساتھ ساتھ اللہ نے نبی کے معراج کی قسم بھی اٹھائی۔ آقا پاک کے معراج کا تذکرہ بھی تفصیل سے ہے، اور اگلا حسن یہ ہے کہ صرف تذکرہ نہیں، اللہ نے حضور کے معراج کی اور حضور کی ذات کی اور حضور کی ان صفات کی جن کا تعلق خاص طور پہ معراج سے بنتا ہے، میرے مالک نے ان کی قسم بھی اٹھائی ہوئی۔ ارشاد ربانی ہے وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا۔ میں آیت کا ترجمہ کرنے سے بھی پہلے یہ بات آپ کے ذہن میں لکھنا چاہتا ہوں کہ معراج نکلا ہے عروج سے۔ کس سے نکلا ہے؟ عروج کہتے ہیں بلندی کو، اور صرف بلندی کو معراج نہیں کہتے، اس بلندی کو معراج کہتے ہیں جس سے کمال کی بلندی کا اظہار ہوتا ہو، اخیر بلندی کا اظہار ہوتا ہو، کمال کی بلندی کا اظہار ہوتا ہو، اعلیٰ ترین بلندی کا اظہار ہوتا ہو۔ سیانے بندے بیٹھے ہیں، میں جملہ سمجھاؤں آپ کا ذہن تیار ہو جائے۔ جس نبی کے
قدموں کے نیچے لگی ہوئی نالین کے نیچے آنے والی دھوڑ اتنی اونچی ہے کہ مخلوق مل کے بھی اس دھوڑ کی شان کو نہیں سمجھ سکتی. اندازہ کرو جب نبی کے قدموں کے نیچے آنے والی دھوڑ کی شان تیری سری میں نہیں آ سکتی، اس نبی کے عروج کے کمال کو تو کیسے اپنے ذہن میں سمجھ سکتا؟ اللہ کریم اپنے حبیب کے معراج پاک کو کمال اسلوب کے ساتھ بیان فرماتے ہوئے سورہ مبارکہ نجم میں ارشاد فرما رہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. واو قسم کی ہے، النجم پر آئی، ترجمہ یہ بنا رب کہہ رہا ہے کہ مجھ رب کو قسم ہے اس کی جو اس کائنات میں نجم بن کر آیا ہے. بہت سادگی کے ساتھ مسئلہ سمجھا رہا ہوں. قرآن کی روشنی میں میں نبی کا معراج آپ کے خوبصورت سماعتوں کی نظر کرنے کی نیت لے کے حاضر ہوں اور اس ذوق کے ساتھ حاضر ہوں کہ اس بیان کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک گوشہ ہم سمجھیں اور یہ لنگر لے کے اٹھیں کہ بلا شبہ حضور کی عظمت کا اس بیان کے حوالے سے ہر قصیدہ بھی کھلتا جائے اور ولیوں کے غلاموں سنیوں کا ہر عقیدہ بھی کھلتا جائے. اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے مجھے قسم ہے النجم اس کی جو اس کائنات میں نجم بن کر آیا ہے. اب پہلا سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ ڈھونڈیں تو صحیح کہ وہ ہے کون جس کی اللہ قسم بھی اٹھا رہا ہے اور نجم کہہ کے اللہ اس کا صحرا بھی بیان فرما رہا ہے. تلاش تو کریں کہ وہ نجم ہے کون. ظاہری لفظ تو نجم کا ہے، نہ کسی ولی کا نام ہے، نہ کسی غوث کا نام ہے، نہ کسی کتب کا نام ہے، نہ کسی نبی کا نام ہے. ظاہری لفظ تو النجم ہے. تو اب ڈھونڈنا پڑے گا کہ یہ کون سا نجم ہے جو اتنا اونچا ہو گیا ہے کہ خدا اس کو بیان بھی کر رہا ہے اور اس کی قسمیں بھی اٹھا رہا ہے. اور یہ بھی ساتھ میں سوال پڑتا ہے کہ آگے تو ذکر ہو رہا ہے حضور کے معراج کا، ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى ما زاغ البصر وما طغى فکان قاب قوسین او ادنا. آگے ساری باتیں حضور کے معراج کی ہیں. تو یہ نجم کا یہاں پہ کیا تک بنتا ہے؟ نجم کا لغوی معنی تو ستارہ ہے، بڑا ستارہ جو ہدایت دے، روشنی دے. تو بات حضور کی آگے ہونی ہے تو نجم سے کیا مراد ہے؟ تو آئیے یہ سوال اس ہستی سے پوچھ لیتے ہیں جس کے لیے اپنے تو اپنے غیر مسلم انگریز آج بھی یہ لکھنے پر مجبور ہیں کہ اگر اس شخصیت سے مسلمان زندگی کے 2 سال بھی فائدہ حاصل کر لیتے تو آج اس کائنات میں جتنا بھی علم پایا جاتا ہے اس علم پر راج انگریز کا نہ ہوتا، اس علم پر راج محمد عربی کے امتیوں کا ہوتا. انگریز رائٹر لکھتے ہیں جو نبی پاک کو نہیں مانتے، جو اسلام کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ بندہ ایسا ہے سپر مین ان اسلام. کتاب لکھی گئی کہ یہ بندہ ایسا ہے جو اسلام میں سپر مین ہے. سپر مین کا تعارف کرواتے ہوئے وہ آگے لکھتا ہے کہ کمال کا بندہ یہ ہے کہ جس حوالے سے بھی انسان کوئی رہنمائی لینا چاہے، کسی علم کے حوالے سے، کسی عمل کے حوالے سے، عجیب بات یہ ہے کہ وہ رہنمائی جو کہیں سے نہیں ملتی اسلام کے سپر مین امام جعفر صادق کے وجود سے مل جاتی ہے. یہ تیرے اپنوں نے قصیدے نہیں گائے، یہ جعفر صادق کا مرید نہیں کہہ رہا،
یہ کوئی محب یا موالی نہیں کہہ رہا، یہ انگریز کہہ رہا ہے جس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، جعفر صادق کے دادا نانا کو بھی نہیں مانا۔ وہ بھی مانتا ہے کہ مسلمانوں کی کم نصیبی اور بدبختی یہ تھی کہ اتنا بڑا علم کا پہاڑ تھا ان کے پاس اور انہوں نے اس سے 2 سال بھی فیض نہیں لیا۔ اگر یہ اس سے 2 سال بھی لے لیتے آج انہیں علم کے لیے، سائنس کے لیے، ٹیکنالوجی کے لیے مغرب کی طرف نہ دیکھنا پڑتا، مغرب ان کے دروازوں پہ آ کے بیٹھا ہوتا کہ وہ لنگر ہمیں بھی دیں تو جو تم نے جعفر صادق کی حویلی سے وصول کیا۔ یہ امام جعفر صادق آپ سے پوچھا جاتا ہے، صحیح قرآن کی آیت ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا، اگلی ساری صورت میں حضور کے معراج کا تذکرہ ہے۔ اللہ کریم نجم کہہ کے کسی کی قسم اٹھا رہا ہے، بتائیے یہ نجم ہے کون جس کی قسم اللہ اٹھا رہا ہے؟ اب یہ علم کا بادشاہ، طریقت کا بادشاہ، روحانیت کا بادشاہ، فقہ کا بادشاہ، سائنس کا بادشاہ، ٹیکنالوجی کا بادشاہ، علم ریاضی کا بادشاہ، آج جس مقام پر تیری سائنس پہنچی ہے کہ ہوا صرف ہوا نہیں ہوتی، اس میں آکسیجن بھی ہوتی ہے، اس میں ہائیڈروجن بھی ہوتی ہے، جو 1400 سال بعد تیرا سائنسدان جس پہ پہنچا ہے، محمد کریم کا بیٹا 1400 سال پہلے یہ حقیقتیں بیان کر کے گیا۔ وہ امام جعفر صادق، ان سے پوچھا جاتا ہے حضور فرمائیے یہ نجم ہے کون جس کی قسم خدا اٹھا رہا ہے؟ تو امام جعفر صادق کا جواب سن، اور یہ کسی غیر مسلک کی کتاب سے نہیں ہے، تفسیر روح المعانی علامہ سید محمود آلوسی اپنے وقت کا سید المفسرین، آپ فرماتے ہیں امام جعفر صادق نے اس راز سے پردہ اٹھا دیا۔ آپ نے فرمایا یہ جو نجم کہہ کے خدا قسم اٹھا رہا ہے یہ کسی سرگی ویڑے چڑھنے والے تارے کی قسم نہیں ہے، یہ شام کے وقت ابھرنے والے تارے کی قسم نہیں ہے، یہ آدھی رات کو کسی کھتی کی قسم نہیں اٹھا رہا۔ والنجم کہہ کے رب جس ستارے کی قسم اٹھا رہا ہے یہ وہ ستارہ ہے جو سیدہ آمنہ کی گود میں طلوع ہوا ہے، جو جناب عبداللہ کے گھر میں طلوع ہوا ہے، یہ وہ ستارہ ہے جسے رب نے، اللہ نے اپنے کرم سے کل کائنات کا مالک و مختار بھی بنا کے بھیجا ہے اور ختم نبوت کا تاجدار بھی بنا کے بھیجا۔ اب ذرا آیت کے ترجمے کی طرف جائیں، کیا خوبصورتی بن جائے گی۔ ارشاد ہوا والنجم، اللہ کہہ رہا ہے اے حبیب مجھے قسم ہے تیری، اس لیے کہ تو صرف نبی بن کے نہیں آیا، تو صرف رسول بن کے نہیں آیا، تو صرف ختم نبوت کا تاجدار بن کے نہیں آیا، تو صرف اللہ کے اذن کے ساتھ کل کائنات کا مالک و مختار بن کے نہیں آیا۔ والنجم، حبیب تجھے سارے نبیوں میں سے، رسولوں میں سے جہاں اور امتیازات نصیب ہیں وہاں یہ امتیاز بھی تیرے حصے میں آیا ہے، جہاں اور پگڑیاں نصیب ہیں وہاں یہ پگڑی بھی تیرے حصے میں ہی آئی ہے کہ تجھے صرف ختم نبوت کا تاجدار نہیں، اللہ نے پوری کائنات میں صرف تمہیں نجم کی شان کا مالک بنا کے بھیجا۔ اب پھر سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو پتا چل گیا کہ نجم ہے حضور، نجم ہے، اب اگر نجم کا معنی صرف تارہ ہی ہے تو یہ تو کوئی حضور کی عزت نہ ہوئی، حضور تو سورج کو انگلی پہ کھلا لیتے ہیں، حضور تو چاند کو توڑ لیتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی بندہ میری عزت بیان کرے اور یہ کہے کہ شاہ صاحب ایسے عالم ہیں کہ انہیں الحمد شریف آتی ہے تو تساں سارے ہاس پڑھنا بھئی اشارہ دا مڑ کیڑا کمال ہے، یہ الحمد تے سانو بھی ہوندی ہے، یہ تے ڈھیر نکی گل ہے، کی مڑ پڑھ دے رہے ہیں جو انہوں نے الحمد ہوندی ہے۔ یہ ون نجم سے مراد اگر ستارہ ہو
تو یہ سوال تو بنتا ہے بھائی یہ پھر حضور کی کون سی عظمت ہوئی کہ اللہ حضور کو ستارہ کہے؟ ستارے تو محمد کا چہرہ جھکے تو سارے ستارے جھک جاتے ہیں، حضور کا استقبال کرنے ستارے زمین پر آ جاتے ہیں۔ میلاد کی روایات پڑھے، سید آمنہ فرماتی ہیں میں نے یوں دیکھا جب حضور تشریف لائے یوں لگتا تھا جیسے آسمان کے ستارے میرے گھر میں آ گئے، میرے کوٹھے میں آ گئے ہیں، میرے کمرے میں آ گئے ہیں۔ تو ستارے تو محمد کے نوکر ہیں، ستارے تو محمد کے استقبالیے ہیں، ستارے تو محمد کے چاہنے والے ہیں۔ تو ایک نوکر کے حوالے سے آقا کا کیا تعارف کروانا؟ آقا بہت اونچے ہیں۔ اگر نجم کا معنی صرف ستارہ ہو تو قبلہ یہ حضور کی عزت کا تذکرہ نہیں، یہ عزت تو حضور کے نوکر کو بھی حاصل ہے، حضور کے خادم کو بھی حاصل ہے، حضور کے چاہنے والے کو بھی حاصل ہے۔ تو سوال بنتا ہے پھر ستارے والی بات تو کوئی بڑی بات نہ ہوئی، یقیناً وہ کوئی اور بات ہے، یقیناً وہ کوئی اور بات ہے جس بات کی طرف اللہ اپنے پیغام کو مرتکز کر کے معراج کی حقیقت کو بھی بیان کر رہا ہے، محمد کی عزت کو بھی بیان۔ صرف ستارہ نبی کو کہہ دینا یہ کون سی شان ہوئی نبی کی؟ یہ تو حضور کے صحابہ کی بھی شان ہے، وہ بھی ستارے ہیں، وہ بھی ستارے ہیں۔ غلاموں کی شان جو ہے اس کے حوالے سے آقا کا تعارف کروانا یہ بنتا نہیں ہے، اور پھر خاص طور پہ جب معراج کا ذکر ہو تو پھر کیسے بنتا ہے؟ تو آؤ اس کا جواب لیتے ہیں اور بڑی خوبصورتی سے لیتے ہیں کہ اللہ نے جو یہاں پہ نجم کہا ہے اور معراج کے بیان کے شروع میں کہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کون سی شان ہے حضور کی جو اس مقام پر نجم کے طور پہ بیان ہوئی ہے، جس کو سمجھ میں آنے سے تمہیں حضور کا معراج پہ جانا بھی سمجھ میں آئے گا، معراج پہ آنا بھی سمجھ میں آئے گا۔ بات بڑی نفیس ہے، قرآن ہے نا، کہانیاں نہیں ہے، سٹوری نہیں ہے، اور مجھے اعزاز حاصل ہے۔ بے شک ہمارا علاقہ جو ہے وہ بوادن غیر ذی زرع سے ہے، لیکن قبلہ ابا جی کے پاس بیٹھنے والے، آستان پہ آنے والے لوگ الحمدللہ یہ پہچان رکھتے ہیں کہ حقیقی بات کیا ہے اور رسمی بات کیا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے اور کہانیوں کی روایات کیا ہے۔ آپ کا ذوق الحمدللہ یہ بن چکا، اور مجھے مشکل سے مشکل بات کرتے ہوئے بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ مجھے احساس ہے بے شک یونیورسٹیوں میں جا کے تم نہیں پڑھے، لیکن علی کی محبت کی وجہ سے اللہ نے تمہیں علم کا وافر ذخیرہ عطا فرما دیا۔ تو اب میں بڑی کمال کی بات کرنا چاہتا ہوں، اپنے غیر سنے میڈیا کے ذریعے پوری دنیا پہ جا رہی ہے بات جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ بھئی ستارہ ہی اگر حضور کو کہنا تھا تو یہ کون سی شان تھی؟ بھئی ستارے تو نبی کے نوکر ہیں، ستارے تو نبی کے غلام ہیں، ستارے تو استقبال کرنے والے ہیں۔ سن، یہاں سے مراد نجم سے ستارہ نہیں ہے، یہاں کوئی اور شے ہے نجم سے مراد، اور وہ جب سمجھ میں آئے گی نا تجھے تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ نبی چلا گیا واپس بھی آیا تو کنڈی ہل کیوں رہی تھی، پانی چل کیوں رہا تھا۔ اللہ جیسا حکیم کون ہو سکتا ہے؟ اللہ جیسا دانا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے کلام کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ ایک لفظ میں سارے راز میرے مالک نے رکھ لیے۔ نجم کا معنی تیرے ذہن میں آئے اس حوالے سے معراج پورے کی پوری تیرے ذہن میں آ جائے گی، مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ قبلہ سنیے، نجم کا معنی ستارہ بھی ہے، نجم کے معنی اور بھی ہیں، لیکن اس مقام پر جو نجم کا معنی مراد لیا گیا ہے وہ معنی ہے جو نجم کا معنی قرآن نے بیان فرمایا۔ کون سا معنی؟ جو نجم کا معنی قرآن نے بیان فرمایا ہے، اور وہ نجم کا معنی سورہ رحمان میں آیا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان، اور اگلی آیت میں آ گیا والنجم والشجر یسجدان۔ اللہ کہتا ہے رحمان وہ ہے جس کے آگے درخت بھی سجدہ کرتے ہیں، درختوں کی بنیادیں، جڑیں اور درختوں کی اصل بھی خدا کے آگے سجدہ کرتی ہیں۔ یہاں پہ ترجمہ نجم کا جو ہوگا وہ ستارے والا نہیں ہوگا، وہ کسی اور تارے والا نہیں ہوگا۔ یہاں ترجمہ یہ ہوگا کہ نجم کہہ کے اللہ یہ واضح کر رہا ہے
کہ اے حبیب مجھے قسم ہے تیری، اس لیے کہ تو صرف نبی بن کے نہیں آیا، صرف رسول بن کے نہیں آیا، صرف نبوت کا تاجدار بن کے نہیں آیا، صرف ختم نبوت کا سہرہ لے کے نہیں آیا، بلکہ تجھے تو کائنات میں یہ انوکھی شان بھی حاصل ہے کہ خدا نے جتنی کائنات بنائی ہے تو اس ساری کائنات کی بنیاد، جڑ اور ساری کائنات کی اصل بن کے تشریف لائے۔ تو ساری کائنات کی بنیاد، جڑ اور اصل بن کے آیا ہے۔ اصل کے دو معنی بڑے سمجھنے والے ہیں۔ ایک تو معنی یہ ہے کہ جو کچھ بنا ہے وہ تجھ سے بنا ہے، جو کچھ بنا ہے وہ تجھ سے بنا ہے، تو اصل ہے، باقی جو کچھ ہے وہ لگا پھرے۔ اگر کوئی پوچھے کہ خدا کی کل مخلوق میں اصل کیا ہے تو قرآن بتا رہا ہے اللہ کی ساری مخلوق میں اصل اللہ نے محمد عربی کا نور بنایا، اصل حضور کا نور ہے۔ اور حضور نے یہ بات بیان بھی فرما دی، فرما الخلائق من نوری وانا من نور اللہ، فرما لوگوں اللہ نے میرے نور کو اپنے نور سے بنایا ہے اور پھر میرے نور سے اللہ نے ساری مخلوقات کو بنایا۔ اب سورج کے پاس بھی جو نور ہے وہ محمد کا نور ہے، چاند کے پاس بھی جو نور ہے وہ حضور کا نور ہے، تاروں کے پاس بھی جو نور ہے وہ حضور کا نور ہے۔ قرآن یہ بتا رہا ہے یہ سورج بھی بنا ہوا ہے، چاند بھی بنا ہوا ہے، تارے بھی بنے ہوئے ہیں، ان بنے ہوں کی اصل کو ڈھونڈو گے تو سورج، چاند، ستارے، ہر نور کی اصل تمہیں اور کوئی نہیں نظر آئے گا، زہرا باغ کا بابا محمد عربی ان کی اصل کی طور پر۔ اصل کا پہلا معنی تو یہ ہو گیا کہ حضور اصل ہے، باقی جو کچھ بنا ہے حضور سے بنا ہے، باقی جو کچھ بنا ہے حضور سے۔ تو یہی بات ہے جب یہ کلیئر ہو جائے کہ باقی سب کچھ حضور کے نور کا صدقہ ہے تو اندھا بھی یہ جان جائے گا نا کہ پھر سارا جہان بھی بگڑے تو بگڑ جائے، کوئی حرج نہیں، بس اصل سے نہیں بگڑنی چاہیے۔ جانتا ہے سارا جہان تے پیا جاوے، تیرا نہ سورج بھی لڑتا ہے تے پیا لڑے، اسمان بھی پیا لڑتا ہے تے لڑے، زمین بھی پہ لڑ دی ہے تے لڑے، کائنات نہ بگڑ دی تے بگاڑ لے، اس اصل نہ بگاڑی۔ اس لیے کہ جب اصل سے بگڑے گی تو سب سے بگڑ جائے گی، اور جب اصل سے تیری بن جائے گی تو کائنات جتنی بھی ہے ساری کائنات سے تیری بن جائے گی۔ اللہ معراج کی رات کا تذکرہ کرتے ہوئے حبیب کی یہ شان بیان کر رہا ہے کہ اے حبیب مجھے قسم ہے تیری کہ تو اس کائنات کی اصل بن کے آیا ہے۔ اب تجھے معراج کے ساتھ اس لفظ کا زیادہ مزہ آئے گا۔ معراج کی رات اللہ نے اپنے حبیب کو جتنی مخلوق بنائی ہے ساری کی سیر کرائی، اللہ کی جتنی کائنات ہے ساری کی، ہمیں جو ہمارے ذہن میں ہے اس کی بھی، جو ہمارے ذہن میں نہیں ہے اس کی بھی، جو کتابوں میں آئی ہے اس کی بھی، جو کتابوں میں نہیں آ سکی اس کے لیے اللہ نے کہہ دیا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا، او میں جانا یا او جانے تواڈے سوچاں گلاں چاون والی گل ہی نہیں، جس کی ہمیں سمجھ آتی ہے اس کی بھی، جس کی نہیں آتی اس کی بھی۔ تو یہ راز تھا حبیب کو اصل کہنے کا کہ اے حبیب یہ جو اتنی بڑی کائنات ہے، آسمان، زمین میں چاند، ستارے، جنت، حوریں، غلمان، سدرہ، عرش معلیٰ، یہ جو کچھ پھیلاؤ ہے نا، حبیب آج کی رات آ کے دیکھ لے، یہ تیری نور کی خیرات ہی بٹ رہی ہے،
یہ تیری شان کا اظہار ہے، یہ تیری عزتوں کا اظہار ہے۔ حبیب آج کی رات آ کے دیکھ لے، میں نے کائنات کا سارا پسارا جو بنایا ہے، یہ سارا پسارا ہی تیری عزت کے پھیلاؤ کے طور پہ۔ اس لیے فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا، اے حبیب مجھے قسم ہے تیری کہ تو اصل ہے، تو اس ساری کائنات کی اصل ہے۔ اور دوسرا راز جو اس اصل کہنے میں تھا، جو اس اصل کے لفظ سے حضور کی ذات کو تعبیر کرنے سے تھا، وہ یہ تھا کہ حضور جب زمین سے اوپر تشریف لے گئے تو زمین مردہ ہو گئی، پہلے آسمان پہ گئے وہ زندہ، آگے جاتے گئے وہ زندہ، جہاں جہاں سے نکلتے گئے وہ مردہ ہوتی گئی، جہاں جہاں پہنچتے گئے وہ زندہ ہوتی گئی، واپس آئے جہاں جہاں آتے گئے وہ زندہ ہوتی گئی۔ علماء کتب نے لکھا ہے 18,000 سال کی رات تھی۔ کتنی؟ 18,000 سال کی وہ مسافت تھی جس میں حضور نے ساری کائنات کا مشاہدہ کیا، واپس آئے، کنڈی بھی ہل رہی ہے، پانی بھی چل رہا ہے، کیا راز ہے، کیا حکمت ہے؟ تو ایک حکمت اس کی یہ ہے، بلب آن ہو، بجلی چلی جائے، بلب وہیں پر رک جاتا ہے، اب 10 دن بعد بھی بجلی آئے، اگر اس کا بٹن آن ہے تو وہ ویسے کا ویسا جل رہا ہوتا ہے، وہ ویسے کا ویسا جل رہا ہوتا، اسے پھر جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب حضور اٹھے منزل دنا کی طرف، زمین کے وجود سے روح نکل گئی، کنڈی کی سے روح نکل گئی، پانی سے بھی روح نکل گئی، ہر چیز وہی کی وہی رک گئی۔ جب حضور واپس آئے، جس طرح بجلی آئے تو آن بٹن والا بلب خود بخود جل جاتا ہے، جب روح واپس آئی ہے کنڈی ہلنا شروع ہو گئی ہے، پانی چلنا شروع ہو گیا۔ یہ ہے اصل کائنات۔ حضور کو اللہ نے صرف نبی یا نبوت کا تاجدار نہیں بنایا، اللہ نے حضور کو کائنات کی اصل بنایا ہے، بنیاد بنایا ہے، جڑ بنایا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا، اے حبیب مجھے قسم ہے تیری، اس لیے کہ تو اس کائنات کی اصل بن کے آیا، تجھے میں نے یہ سٹیٹس دیا ہے کہ اصل تو ہی ہے، حقیقت تو ہی ہے، باقی جو کچھ ہے یہ تیرے وسیلے سے۔ باقی تیسرا معنی میں اصل کا اس حوالے سے سمجھاؤں کہ حبیب اصل مقصد تیرا وجود ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ تیرا وجود۔ باقی جو کچھ بھی بنا ہے نا، وہ تیرے وجود دے منہ نو بنا چھڑے، وہ تیرے وجود کی عزت کو بنا دیا ہے۔ اور اس بات پر میری خطابت نہیں، نبی کا فرمان موجود ہے، حدیث قدسی موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر جب اللہ بہت مہربان ہوا نا، تو موسیٰ علیہ السلام احساس شکر کے ساتھ کہنے لگے، یا اللہ اتنا کرم مجھ پہ کر دیا، اتنا کرم مجھ پہ کر دیا، مجھے تو لگتا ہے مجھ سے زیادہ تو کسی پر مہربان نہیں ہے، حد کر دیا کرم کی تو نے مجھ پر۔ اس وقت رب نے فرمایا موسیٰ فخذ ما آتیتک وَقُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ، جو کچھ لبے ہی نا ان قابو کر تے شکر کیتا کر تے ایس گلے نہ پمی با میرے تو وعد کسے تے کرم ہویا ہے یا کوئی نہ، تجھ سے بڑھ کر کسی پر مہربانی ہوئی ہے یا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں یا اللہ کیوں نہ پڑھوں؟ فرمایا موسیٰ تو جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا ہے نا، تیری بڑائی یہ ہے کہ تجھے میں نے جو وجود دیا ہے وہ بھی محمد کے صدقے سے عطا فرمایا۔ لولاہ محمدن لما خلقت الجنت ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا ایاک۔ موسیٰ وہ جو محمد ہے نا، اگر میں نے اسے نہ بنانا ہوتا، نہ سورج بناتا، نہ چاند بناتا، نہ زمینیں بناتا، نہ آسمان بناتا، ولا ایاک، اور نہ ہی موسیٰ میں تجھے بناتا۔ یہ سارے رنگ حضور سے ہیں، یہ ساری مہربانیاں حضور سے ہیں۔ معراج کی شب حضور کو اپنی حکومت دکھائی، حکومت کو اپنا آقا دکھایا۔
یہ ساری کائنات حضور کی حکومت ہے. حضور کو دکھایا حبیب یہ چیز بھی تیری وجہ سے ہے, یہ چیز بھی تیری وجہ سے ہے, یہ چیز بھی تیری وجہ سے ہے, جنت بھی تیری وجہ سے, حوریں بھی تیری وجہ سے, فرشتے بھی تیری وجہ سے, ابراہیم بھی تیری وجہ سے, موسیٰ بھی تیری وجہ سے, عیسیٰ بھی تیری وجہ سے, انبیاء بھی تیری وجہ سے. حضور کو دکھایا یہ سب تیری وجہ سے ہے, اور سب کو دکھایا تم سارے اس کی وجہ سے بنے ہوئے. یہ تھا راز معراج کا, اللہ نے جو لفظ نجم میں بیان کر دیا. اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت نصیب فرمائے. میں نے جو گزارشات کی انسان ہونے کے ناطے بہت سی غلطیاں کی ہوں گی, مالک معافیاں نصیب فرمائے. جن دوستوں نے سنتیں ادا نہیں کی وہ مہربانی فرمائے سنتیں ادا فرمائے.